مبارکہ مطہرہ پر ہو جاتی ہے، نبوت کا دروازہ ان پر بند کر دیا گیا۔ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ شروع سے لے کر آج کے دن اور آج کی اس گھڑی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اور آپ کی حرمت پر حملہ کرنے والوں کا ایک طبقہ بھی موجود رہا۔ انہی دنوں میں دنیا کا ایک بڑا نامور ملک ہالینڈ، اس کی باقاعدہ سرکاری اور گورنمنٹ لیول پر ان کی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں ایک مقابلہ کروایا گیا۔ اس مقابلے میں منظر یہ تھا کہ جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ تھے، یعنی اس اسمبلی میں بیٹھنے والے، اس اسمبلی کی نشستوں پر بیٹھنے والے، وہ سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نعوذ باللہ من ذالک اس لفظ کے استعمال سے بھی ڈر اور خوف آتا ہے۔ وہ آپ کے نازیبا خاکے، جنہیں ہماری سادہ زبان میں کارٹون کہا جاتا ہے، وہ بنا کر لے کر آئے۔ ان کا باقاعدہ مقابلہ ہوا۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ پھر اس میں سے مقابلہ جیتنے کی کوشش کہ جو سب سے بدترین خاکہ بنائے گا، اور لوگ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصویر پر حملے کرتے رہے، اگرچہ اس کا کوئی تصور دنیا میں موجود نہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے ایمان کے لیے اور اس چیز پر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، بولا اس پر جاتا ہے، حملے کسی ایسی چیز پر کیے جاتے ہیں جس کو ایک مقام، ایک مرتبہ، درجہ اور فضیلت ملی ہوئی ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان کو، ان کی عظمت اور فضیلت کو ان جیسی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ ہم مسلمانوں کا ایسے عمل پر، ایسے دور میں ایسا کردار لوگوں کے سامنے لانے والوں پر ہم بالکل بے حس، ساکت، جامد، یعنی بے پرواہ ہو کر بیٹھ جائیں، ہماری یہ ذمہ داری بھی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات میں کوئی شک نہیں، ان کو اللہ کریم نے سب سے عظیم بنایا اپنی مخلوق میں سے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، 3602 نمبر حدیث، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجنا تھا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چنا سب سے پہلے اولاد اسماعیل میں سے، ان کے ایک قبیلہ جو اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ تھا، اس کو چنا۔ پھر وصطفیٰ من بنی کنانہ تھا قریشن، کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، کیونکہ قریش کے مقابلے میں دوسری جو نسبتیں موجود تھیں وہ کم تر تھی۔ پھر پروردگار کائنات نے وصطفیٰ من قریش، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ پھر فرمایا بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا۔
رب نے اپنے نبی کو خاندان، حسب نسب کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اپنے پیغمبر کو عظیم بنایا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ہے، اور بڑا ہی پیارا وہ صحابی بیان کرتے ہیں، واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک سے بھی یہ حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ من القوم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی دنیا کے لوگوں میں سے عظیم ترین بنایا تھا۔ آپ قد کے اعتبار سے درمیانے قد والے تھے، لیس بالکثیر ولا بالطویل، نہ آپ کا قد چھوٹا تھا نہ آپ کا قد لمبا تھا۔ وَأَظْهَرَ اللَّوْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت رنگ والے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ اور سفید دونوں چیزوں کا مجموعہ تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2347 نمبر، فرمایا نہ تو رنگ ایسا تھا لیسا بھی ابیض امحق، جو انتہائی زیادہ سفید ہو۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کا رنگ بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو اتنا اچھا نہیں لگتا۔ میرے نبی کا رنگ سفید تھا لیکن اس طرح کا سفید نہیں تھا، اور نہ ہی اتنا زیادہ سرخ تھا کہ وہ لوگوں کو عیب زدہ لگتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جسمانی ساخت کے بارے میں، ان کے یہ ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی تھی، جو ہاتھوں کی سب سے خوبصورت شکل بنتی ہے۔ ان کے قدم وہ بھی پرگوشت تھے، یہ قدموں کے اعتبار سے سب سے خوبصورت جسمانی ساخت بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے جھکے ہوئے ہوں۔ چال کے اعتبار سے یہ سب سے خوبصورت انداز تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بالوں میں سے خوبصورت ترین بال بنائے۔ آپ کانا راجلن، آپ کے بال بڑے پیارے تھے۔ پیارے کا مطلب کیا ہے؟ لیسا بالجانی قادر، بہت زیادہ گھنگرالے نہیں تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے بال تھے، درمیانی شکل کے حامل۔ تو میرے نبی کو پروردگار کائنات نے اتنا عظیم بنایا، بھلے آج کوئی مقابلہ کروائے اس جیسی بےہودگیوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کمال صورت پر کوئی اثر اور کوئی کمی نہیں آنے والی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے غافل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما سیغ من فضۃ، آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اتنی چمک کسی انسانی چہرے کی نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی اعلیٰ ترین کوالٹی کی چاندی ہے۔ اس چاندی کے ٹکڑے کو بہترین بھٹی میں گرم کر کے اس کی ملاوٹیں، کثافتیں اور اس کی 2 نمبری ساری ختم کر کے اسے خالص اور کھری بنا لیا گیا۔ جس طرح وہ چاندی کی چمک ہوتی ہے، میرے پیغمبر کے چہرے کی اس طرح کی چمک تھی۔ اور یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے کا ایک منظر بیان کرتے ہیں، کأن وجہہ مذہبۃ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح تھا، مذہبہ، جس طرح سونے کی ڈلی ہوتی ہے۔ جب آپ خوشی اور خوشی کے لمحات میں ہوتے، چہرہ اتنا بارونق ہوتا، سونے کی چمک ایک طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رنگت اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی تھی۔
सिलसिला सहिया की कुछ अहदीस में जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे को सोना चांदी से बढ़कर चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत कहा। सूरज उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, फरमाया मेरे पैगंबर का चेहरा, कभी तूने उससे पूछा लौ रअयता अश-शम्स तालिआ, पूछने वाले कभी सूरज को निकलते हुए देखा है? उसने कहा मैंने देखा है। फरमाया इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका चेहरा। और जाबिर बिन सामुरा फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ चेहरा ही नहीं, ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमें ये पता चले, जिसे हम कार्टून कहते हैं, जिसे हम गुस्ताखाना खाके कहते हैं, सच्ची बात यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज़ उनके मंजर को जो हुआ है उसको बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करना दिल इजाज़त नहीं देता, ना ही हमारा ईमान और इस्लाम इस चीज़ को बर्दाश्त करता है। लेकिन जिन पर ये लफ्ज़ बोले जाते हैं, कोई जितना भी बिगाड़ने की कोशिश करे, जिसको रब ने सवार दिया हो, निखार दिया हो, सजा दिया हो, बना दिया हो, सबसे आला और बाला, उसमें कोई कमी कोई नक्स नहीं आ सकता। सही मुस्लिम की हदीस है 2329 नंबर। जाबिर बिन सामुरा फरमाते हैं मैंने सल्लैतु मान नबी जी, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। खरज इला अहलिही, आप घर की तरफ निकले, खरजतु माहू, मैं भी निकला। फस्तक़बलहु विल्दान, आप जा रहे थे गली में, चंद बच्चे आपके सामने आ गए। फमसह बियदिही खद्दै अहदिही, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ एक बच्चे के रुखसार पर अपना हाथ लगाया, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, आखिर में मैं था। फमसह बियदिही खद्दी, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पे हाथ लगाया। फवजदतु लियदिही, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हाथ में ऐसा सुकून, ऐसा इत्मीनान, ऐसी नरमी देखी, अल्लाह की कसम ऐसी नरमी मुझे कभी रेशम में भी नजर नहीं आई। और मेरा चेहरा खुशबूदार हो गया, मुझे ऐसा लगा का अन्ना यादा हो, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अखराजा मिन जूनती अत्तार, ये जो परफ्यूम बेचने वाले होते हैं इनके पास एक संदूकची होती है, एक छोटा बक्स होता है जिसमें उन्होंने रंगारंग इंपोर्टेड खूबसूरत खुशबुएं जमा की होती हैं। उसमें अगर कोई बंदा अपना हाथ डाल दे, इतनी खुशबुओं को टच मस करने के बाद जब वो हाथ बाहर आता है, इतनी प्यारी खुशबुएं उस हाथ से भी नहीं आती जितनी खुशबू मेरे पैगंबर के हाथ से आई। हर एतबार से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम से अजीम तर बनाया। अनस बिन मालिक 10 साल मेरे पैगंबर की खिदमत करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ रहा जो उन्होंने वक़्त गुजारा, उसकी कैफियत बयान करते हैं। सही मुस्लिम में 2330 नंबर हदीस है। फरमाया इस पूरे अरसे और पीरियड और सेशन में मैंने माँ मसीह को, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ों को छू के देखा। उन चीज़ों में से दिबाजन वाला हरीरन, मैंने कभी मोटा, अरब में रेशम की 2 क्वालिटियाँ बड़ी शानदार थी, आज की तरह मशीनी दौर नहीं था, खालिस जेन्युइन प्योर चीज़ हुआ करती थी, बेहतरीन असल रेशम। उसकी 2 चीज़ें बड़ी मशहूर थी, एक मोटा रेशम, एक बारीक रेशम। फरमाया मोटा रेशम, बारीक रेशम, दोनों को मैंने कभी इतना नरम नहीं पाया जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुझे नरम लगा। वाला ना ही मैंने मसीह को कभी ऐसी खुशबुओं को छुआ। 2 खुशबुएं बड़ी मशहूर थी, एक मिसक और एक अंबर। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मेरा हाथ मस करता, उस हाथ से खुशबुएं
بعض روایات میں پسینے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ لگنے والا یا ان کے پسینے کی خوشبو، اس کا مقابلہ عرب کلچر، عرب سوسائٹی کی سب سے بہترین خوشبو مسک اور عنبر بھی نہیں کر سکتی۔ کیا فرق پڑے گا ان چیزوں سے؟ لیکن ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ایک حدیث اگر آپ عام اعتبار سے دیکھیں، کوئی مقابلہ نہیں لیکن مسئلہ سمجھنے کے لیے، آج ہم بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں، ناگواری محسوس کرتے ہیں اس بندے سے جس سے پسینے کی اسمیل آتی ہو، برداشت نہیں ہوتا، ناگواری ہوتی ہے، بسا اوقات ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ عام انسانوں کی بات ہے۔ لیکن صحیح مسلم 2331 نمبر حدیث میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی بیت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فیقیل فنام علی فراشیہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر چلے جاتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ یہ حدیث مکمل مسند احمد ابن حنبل میں آتی ہے 13434 نمبر پر، لیکن کافی حصہ اس کا صحیح مسلم میں موجود ہے۔ فرمایا وہ ان کے گھر چلے جاتے، ایک دن آپ آئے، ام سلیم لیست فی بیتہا، اپنے گھر میں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آرام کرنے لگے ان کے گھر۔ ان سے آپ کی ایک رشتہ داری بھی بنتی تھی۔ آپ سو گئے بستر پہ۔ اس دور کے مطابق بستر کے اوپر ایک چمڑے کا ٹکڑا وہ بچھا دیا جاتا تھا۔ بستر کے اوپر پنکھے نہیں تھے، اے سی ایئر کولر نہیں تھے، تاکہ اگر پسینہ آئے بستر میں جذب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور گرمی کی وجہ سے آپ کا پسینہ بہنے لگا۔ استنقع عرقہ علی قطعۃ عظیم، اس چمڑے کے ٹکڑے پہ وہ پسینہ جمع ہونے لگا، بہنے لگا۔ ام سلیم کو کسی نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آئے ہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے گھر میں آئی۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی ساتھ دیکھا، انہوں نے آپ کا پسینہ چمڑے کے ٹکڑے پہ جمع ہے۔ وہ بھاگی، فوراً گھر میں روئی تلاش کی اور ایک انہوں نے شیشی وہ تلاش کر لی اور روئی کے ساتھ فَكَأَنَّهَا تنشفو، وہ اس پسینے کو روئی کے ساتھ، روئی کو اس کے اوپر رکھتی، روئی میں وہ پسینہ جذب ہو جاتا، اور اس کے بعد فَتُوْسِرُهُ، اس پسینے کو وہ نچوڑتی، فی القارور آتی، اس شیشی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، تھوڑے سے گھبرائے، کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ ما تصنعین، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہے، اور یہ پسینہ نرج البرکۃ للصبیان، اس پسینے کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس پسینے کی خوشبو ہوا اطیب الطیب، میں نے بڑی مرتبہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی خوشبو اتنی پیاری نہیں جتنی آپ کے پسینے کی خوشبو پیاری ہے۔ صحیح مسلم 2331 نمبر حدیث۔ نمبر 2، نرجو البرکہ لصبیاننا، میرا پروگرام یہ بھی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیمار ہونے والے بچے، ان کو ان کا علاج، ان کو فائدہ اور برکت آپ کے پسینے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتی، تو نے ٹھیک کیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شیشی کی شکل میں ہمارے پاس رہا، ہم نے گھر میں رکھا۔ جب بھی کوئی خوشبو آتی گھر میں، اس پسینے کا قطرہ اس میں شامل کرتے۔ وہ اطیب الطیب، سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ سب سے شاندار، بہترین، اعلیٰ اور پائیدار خوشبو بن جاتی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ام سلیم وفات پا گئی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر بڑی لمبی تھی۔ فرمایا فی السکہ، وہ میں نے مختلف چیزوں میں ملا کے اپنے پاس رکھ لی۔ فلما حاضرہ الوفات، جب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے 100 کے قریب اولاد پہنچتی ہے، 100 سے اوپر ان کی عمر تھی۔ میرے نبی نے ان کو دعا دی تھی، جب فوت ہونے لگے ایک باقاعدہ وصیت کی کہ وہ پسینے والی خوشبو پڑی ہے اور سب سے بہترین خوشبو پڑی ہے، میرا مجھے کفن پہنانے کے بعد وہ خوشبو ضرور لگانا۔ لوگوں نے لگائی، اور لگانے والے یہ مسند احمد بن حنبل کے لفظ ہیں، فرمایا اتنی بہترین خوشبو کبھی کسی کفن کو، کسی بدن کو نہیں لگی جیسی وہ خوشبو لگی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پسینے کا معاملہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کیا چیز بیان کر سکتا ہے؟ جن کے پسینے کو اتنا خوشبودار، کیا کوئی گستاخی کرے گا؟ کیا میرے پیغمبر کی شان میں کوئی نقص، کوئی کمی اور کوئی کمزوری واقع کر سکتا ہے؟ جتنے بھی ایسے کمپٹیشن ہوتے رہے، بات نسل کی ہے، کافر ہو، اچھی نسل کا ہو، کعبے کے رب کی قسم وہ بھی پہچانتا ہے کہ یہ ہستی کون سی ہے۔ ایک نہیں، کتنے ہی ہیں، نپولین، برنارڈ شاہ، ان گنت، تقریباً 100 کے قریب بہترین یہ مغرب کافر انگریز لکھنے والے رائٹر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت کو پہچانا ہے۔ ہالینڈ میں مقابلہ، کبھی برطانیہ میں مقابلہ، کبھی ڈنمارک میں مقابلہ، کبھی آپ پر گستاخانہ فلمیں، اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں، وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ کافر تو پھر انسان ہے نا۔ ویسے ایک بڑی بات سادہ سی ہے، آج جو مغرب کا دور ہے نا، مغرب سے مراد ہماری یہ جو یورپ، اس کے حوالی ممالک، ان میں بسنے والے وہ لوگ جو مسلمان نہیں، ان میں سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہو میرا باپ، میرا والد، میرا ابا کون ہے۔ اکثریت کو نہیں پتا ہوتا۔ اتنا زنا، بے حیائی ان میں پھیلی ہوئی ہے۔ جو قوم اپنے باپ کو نہیں پہچان پائی، وہ قوم ہمارے پیغمبر کو کیا پہچان پائی گی؟ ان کے آئی ڈی کارڈ پر ان کی ماں کا نام ہوتا ہے، باپ کا نام کنفرم ہی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کا درجہ مرتبہ، ان کی شرف ان کی بزرگی، اس کا ادراک، احساس، شعور کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ مکہ کے پتھر بھی جانتے تھے کہ یہ ہستی کون سی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عظیم الشان ان کی زندگی کا واقعہ فرمایا، لوگو انی لعارف حجرا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، کانا یسلم علیہ، جو مجھے سلام کہا کرتا تھا، قبل ان ابعث، ابھی میں نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پتھر بھی جانتا ہے۔ اتنا شعور کچھ پتھروں میں بھی اللہ عز و جل نے رکھا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2277 نمبر پر ہے، صحیح مسلم 2277۔ پتھر سلام کرتا ہے، اور کئی پتھروں میں قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کئی پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں میں بھی ادراک اور احساس کی کچھ پتھروں میں شکل ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کو دیکھ کر کہا کہ یہ احد ھذا یحبنا ونحبہ، یہ ہے پتھر، پہاڑ ہے، لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ محبت کیسے کی جاتی ہے؟ جب کسی کو پہچانا جائے، لوگ کہتے ہیں 3 بڑے فیکٹر ہیں، 3 بڑی چیزیں ہیں محبت کروانے کی۔ اس کا احسان ہو، اس کی خوبصورتی ہو، یا اس کی کوئی صلاحیت، قابلیت، کوالٹی اتنی شاندار ہو کہ انسان متاثر ہو جائے۔ احد پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، پتھر ہونے کے باوجود۔ یہ پتھروں کی کیفیت ہے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ کے بھائی، چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ کہتے ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2690 نمبر حدیث ہے، السلسلۃ الصحیحہ، ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ایک دن نکلا، باہر نکلے گھومنے کے لیے، فمستقبلہ شجر ولا حجر ولا جبل الا سلم علیہ،
ایک بھی اس دن پتھر ایسا نہیں تھا، ایک بھی اس دن درخت ایسا نہیں تھا، ایک بھی اس دن پہاڑ ایسا نہیں تھا جس نے اللہ کے نبی کو بڑی محبت کے ساتھ سلام نہ کیا۔ یہ مکہ، مدینہ، عرب، ان کے پتھروں میں بھی ادراک ہے۔ تم تو پھر لوگوں کو ٹیکنالوجی، دنیا کو ٹیکنالوجی دینے والے تھے۔ ہالینڈ کی ٹیکنالوجی کتنی معروف اور کتنی مشہور ہے، باقی ممالک کتنی چیزوں کو پہچان گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمت اور فضیلت جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب المناقب میں بھی ہے، اور یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ صحیح ابن حبان میں 6533 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عربی بدو آدمی آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات چیت کی، آپ نے اسے دعوت دی تو اسلام قبول کر لیں۔ کہنے لگا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سامنے دو چیزیں تھیں، نخل و شجر، ایک درخت، ایک کھجور کا درخت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا بہما، دونوں کو بلایا۔ پہلے عرابی سے پوچھا کہ اگر وہ دونوں درخت چل کر میرے سامنے آ جائیں تو کیا اسلام قبول کر لو گے؟ ان دونوں میں سے کسی کو بلایا، ان دونوں میں سے ایک وہ چلتا ہوا آیا، یسجد و یرفع، یسجد و یرفع، کبھی وہ سجدے کی حالت میں نیچے گرتا، کبھی وہ سیدھا ہو جاتا، کبھی وہ نیچے گرتا، کبھی وہ سیدھا ہو جاتا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، آپ نے کہا واپس چلے جاؤ، وہ واپس چلا گیا۔ یہ ایک درخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اللہ تعالیٰ نے، آپ کا یہ معجزہ ہے، لیکن اس میں ادراک پیدا ہو گیا۔ وہ پتھر تھے۔ ایک اور اسی طرح کی روایت، ایک یہودی آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اسلام کی دعوت سن کر، یہ بھی جامع ترمذی میں روایت ہے، کہا میں آپ کو کیسے پہچانوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ امام ابن حبان نے اس کو 6534 نمبر پر بڑی ڈیٹیل سے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بتا، امام البانی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو صحیح کہا، فرمایا یہ کھجور ہے، نظر آتی ہے تجھے؟ کہا ہاں۔ اس کھجور کے اوپر ایک کھجوروں کا گچھا خوشہ لگا ہوا ہے، دکھائی دیتا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اگر وہ ینزل، نیچے اترے، ادھر میرے پاس آ جائے اور میں اس کو کہوں واپس چلا جا، وہ واپس چلا جائے، مجھے مان لو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت کے لیے اسے کہہ رہے تھے۔ اس کی ہاں سن کر آپ نے اس خوشے کو اشارہ کیا، وہ نیچے اترا، آپ نے پھر اسے واپس جانے کا کہا، وہ واپس چلا گیا۔ بے شمار ایسی روایات ملتی ہیں، لیکن یہ انسان اس بات سے غافل۔ سلسلہ صحیحہ میں 20 نمبر حدیث ہے، حدیث نمبر 20، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ حائطا، ایک باغ میں گئے، باغ میں جمل فیہا جمل، ایک اونٹ تھا۔ اب اونٹ کے بعد کوئی عقل نہیں ہے، کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حنا، جب اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے زور زور سے بل بلانا شروع کر دیا۔ لوگ سارے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، فمسح علی صراط البعیر، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، وعلی ظفراہ، اس کے سر کے آخری حصے پر ہاتھ پھیرا، اور وہ عجیب سی سرگوشی کی شکل میں آوازیں نکالنے لگا۔ فرمایا من رب ھذا الجبل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فتم من الانصار، انصار کا ایک نوجوان ہے۔ اسے بلایا، کہا تیرا اونٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ انک تجیبہ، تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، وتدعبہ، اور کام زیادہ لیتا ہے۔ اس اونٹ کے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ ادب المفرد میں حدیث ہے 382 نمبر، امام بخاری کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قلنا ذهبنا، ہم جا رہے تھے، فی سفر، ایک سفر میں تھے، بعض روایات میں لفظ ہم نے جاتے جاتے
अचानक सहाबा इकराम में से कुछ ने एक परिंदे को देखा, छोटा सा। वो परिंदा हुम्मारा, कोई छोटा सा परिंदा, चिड़िया टाइप, उसे देखा। वह माहा फराखान, उसके साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। सहाबा में से पीछे लगे, उसे पकड़ लिया। अब वो चिड़िया नुमा परिंदा कुछ भी नहीं कर रहा, सीधा आया, तारिफु अला रासी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पाक पैगंबर के सर पर बेचैन, मुस्तरिब, बेकरार, बेसुकून होकर फड़फड़ाने लगा। उसे भी पता है कि पूरे काफिले में कौन है जहां से मेरा मसला हल हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आए, कहा कि किसने मन फाजिअहा, किसने उसको परेशान किया है, किसने उसको तंग किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो उसके बच्चे हैं। फरमाया रुद्दू वलदहा, उसके बच्चे वापस करो उसे। जब बच्चे वापस मिले वो चले गए। ये सारी वो चीज़ें हैं, पत्थर हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, जिनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ताल्लुक है। उन्हें भी इस तरह का बसा औकात अल्लाह की तरफ से इदराक, एहसास और शऊर मिल जाता है। यहाँ पे कितनी बेबसी है। अभी 15 दिन पहले की बात है, एक मुल्क ने चंगेज खान की तस्वीर को अपने पैर के नीचे रखने पर उस बंदे को 7 साल की कैद सुना दी। एक दुनिया में कातिल, उसका ये एहतराम है। लेकिन बात मुसलमानों के नबी की आए, बात यह है कि सबसे पहले माजरत के साथ, जब ऐसे कंपटीशन होते हैं, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, हम मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में रूटीन का हिस्सा बना ली। याद रखें, हम भी जिम्मेदार हैं। वो लोग तो जिम्मेदार हैं नबी की गुस्ताखियों के, हम भी जिम्मेदार हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों की। अगर कड़ियाँ मिलाएं, वहाँ से भी निकलेंगी और हमारी ज़ात से भी निकलेगी, हमारी किताबों से भी निकलेगी, हमारे मसलकों से भी निकलेंगी, हमारे फिरकों से भी निकलेंगी। ये क्यों है ऐसा? हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे केस पाकिस्तान में नहीं आए हैं, लेकिन उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। मंतकी अंजाम से मुराद वो अंजाम, वो सजा, वो हद, वो कानून की तरफ से उस पर पाबंदी जो कुरान और सुन्नत के कानून में है। उठाइए सुनन नसाई 4070 नंबर हदीस, अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी है रदी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं इन्ना फिल मदीनती रजुलन आमा, मदीना में एक आदमी है, नबीना है आंखों से, कानत लहू उम्मु वालदिन, उसके पास एक लौंडी है और उस लौंडी के पेट से 2 बच्चे अल्लाह ताला ने उसे दे रखे थे, और बच्चे मिस्लुल लुअलतैन, मोतियों की तरह 2 बच्चे थे, मोतियों की तरह खूबसूरत। इस औरत को एक प्रॉब्लम थी, मेरे नबी की गुस्ताख थी। कानत ताकाउ फीही व तश्तिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करती, उनको बुरा भला कहती, और वो यनहा, उसको मना करता। फला तंतही, ये बात ना आती। यकजुरु, वो इसको डांटता। फला तंतजिर, ये इसकी डांट नहीं कबूल करती। एक रात की बात है, मियाँ बीवी घर में थे, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। उनका जिक्र सुनकर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगी। उसकी गुस्ताखी सुनी, उसने मना किया, ये नहीं मना हुई, उसने रोका, ये नहीं रुकी। फ़अख़ज़ल मिग़वल, उसने एक छोटी तलवार जो कपड़ों के नीचे छुपाने के लिए उस जमाने में हुआ करती थी, वो निकाली। फ़वज़अहा अला बत्निहा, उस औरत के पेट पर रख दी। वत्तका अलैहि, और उस पर गिर गया, उसे मार डाला। रात गुजर गई और उस बंदे ने फ़अस्बहत क़तीलन, वो औरत मक़तूला। सुबह नमाज हुई, मस्जिद नबवी में खबर पहुंची, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला इमामत पर बैठकर ऐलान किया, कौन है जिसने उस औरत को कत्ल किया है। मदीना में कत्ल होना बहुत बड़ी खबर थी, पहले कोई नहीं उठा। फिर मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया। एक आदमी नबीना खड़ा हुआ, यतदलदलु, बड़ा उसकी चाल के अंदर लरज़ाहत थी, कपकपाहट थी, एतमाद, कॉन्फिडेंस नहीं था। वो उठा और चलता हुआ आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आके कहा, अल्लाह के नबी, कानत तक़ौ फ़ीक, गुस्ताखी करती थी आपकी। और याद रखें,
کانت ام ولد و ام ولد، ام ولد کہتے ہیں لونڈی ہوتی ہے، اس سے اگر بچے پیدا ہو جائیں وہ ام ولد کہلاتی ہے۔ اس نے کہا کانت لی رفیقتن ولطیفتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لونڈی کا سٹیٹس نہیں تھا، صرف ام ولد نہیں تھی، کانت بھی رفیقتن، وہ میری رفیقہ حیات، میرا ساتھ دینے والی تھی، گھر کی صفائیاں بھی کرتی ہوگی، کھانا بھی پکا کے دیتی ہوگی، کپڑے بھی دھو کے دیتی ہوگی، اس کی ضرورتیں زندگی کا انتظام بھی کرتی ہوگی، اس کے حکم پر بھاگ کر اس کے کام بھی کرتی ہوگی۔ لطیفہ، وہ بڑی نرمی کرنے والی تھی میرے ساتھ، محبت کرنے والی تھی۔ یہ سارے رشتے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ جب اس نے آپ کی گستاخی کی، جب اس نے آپ کو گالی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت نہیں کر پایا، فاخذت المغول فوضعت على بطنها واتقعت عليها فقتلتها، میں نے اپنی چھوٹی تلوار پکڑی، اس کے پیٹ پہ رکھی، اس پہ میں گر گیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے تعلق نہیں دیکھا، میں نے رشتہ نہیں دیکھا، میں نے بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گستاخ میں برداشت نہیں کر پایا۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، الا ان دمہ حضر، لوگوں سن لو، اس نے جو قتل کیا ہے اس کا قتل ہونا حق تھا، اس کے خون کا کوئی بدلہ اس بندے سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ صدا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں، کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، منشور میں، نبی کی سنت میں، نبی کی حدیث میں، نبی کی حدود میں موجود تھی، اور انہوں نے بیان کر دیا۔ اس ملک میں کیس نہیں آئے، ہم نے کتنے ایسے لوگوں میں، انڈیا میں نہیں آئے ہوں گے، بنگلہ دیش میں نہیں آئے ہوں گے، جب ہم معاف کرتے ہیں گستاخوں کو تو باہر والوں کو بھی پتہ چلتا ہے اب اس قوم کا ٹیمپو وہ نہیں رہا، اب اس قوم کے جذبات وہ نہیں رہے، اب اس قوم کا ایمان وہ نہیں رہا، اپنے نبی سے محبت وہ نہیں رہی۔ ہم، میں نے عرض کیا، ذمہ دار ہیں، ایسی گستاخیوں کے پیچھے وہ بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں، اسی ملک کی سوشل ویب سائٹس پر، فیس بک پر بھینسا کے نام سے پیج بنایا گیا، نبی کو ننگی گالیاں دی گئی۔ ہماری انٹیلیجنس سروسز، یہ ہماری آئی ایس آئی، ہماری کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی، یہ سارے ہمارے محکمے جو بال کی کھال اتار لیتے ہیں، جو دنیا میں نمبر 1 کہلاتے ہیں، ان کی نظروں سے وہ لوگ پوشیدہ رہے، سزا سے بھی بچ گئے۔ کیا ہم ذمہ دار نہیں؟ ہماری اسمبلی جن میں 342 MNAs بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ملک کی 2 بڑی پارٹیاں، نہ ہم کسی کی مخالفت نہ ہم کسی کی موافقت کرتے ہیں، لیکن درد دل کے ساتھ ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں۔ 342 اراکین اسمبلی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے MNAs، اس میں 2 بڑی پارٹیوں کے 2 بندے، نام آپ بھی جانتے ہیں، شوکت صدیقی کے فیصلے کے بعد ان دونوں بندوں کے نام کیا ہے؟ انہوں نے مسودہ پیش کیا، نبی، آخری نبی، ختم نبوت کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت، سب سے بڑا وصف کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کا مسودہ پیش ہوا اور اس پر سائن کر دیے گئے۔ اس میں جماعت اسلامی، اسلام کا نام رکھنے والے، ان کے ممبر بھی موجود تھے، اس میں علماء اسلام، اسلام پسند عالم، وہ بھی موجود تھے، اس میں مسلم لیگ، جس میں مسلم آتا ہے، وہ بھی موجود تھے، اس میں تحریک انصاف کا انصاف بھی موجود تھا، سبھی لوگ موجود تھے، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، اس پہ وہ بل بھی پاس ہو گیا، وہ چلا بھی گیا، اور اسی کے نام پر کیا ہم ذمہ دار نہیں؟ اگر یہ رویے ہوں گے ہم بھی ذمہ دار بنیں گے۔ یوٹیوب جس پر گستاخانہ فلمیں آج بھی موجود ہیں، ہمارے ملک میں اس کو ہٹایا نہیں گیا، اس کو بند نہیں کیا گیا، کیا ہم ذمہ دار نہیں؟ ہم یقیناً ایسی صورتوں میں ذمہ دار بنتے ہیں جب ہمارے ہی 70% فقہ حنفی کو ماننے والے ہمارے بھائی ہیں، انہی کی سب سے پکی کتاب، پختہ کتاب الہدایہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405 پر یہ لفظ لکھے ہوں کہ جو بندہ من امتنع الجزیہ، جو بندہ مسلمانوں کو جزیہ نہ دے، او زنا بامرأۃ مسلمۃ، یا مسلمان عورت کا ریپ کر دے، یا وہ بندہ، ایک بندہ کافر ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو، مسلمانوں کی نیشنلٹی رکھتا ہو، وہ
जिजिया अदा करने से इनकार कर दे, वो बंदा मुसलमान औरत का रेप कर दे और सब्बन नबिया या अल्लाह के नबी को गालियां दे दे, लम यंतकिस अहदुहु, उसकी नेशनलिटी को खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि बाकी रखा जाएगा। क्योंकि नेशनलिटी खत्म तब होती है जब कोई काफिर हो जाए। नबी को गाली देना ये कुफर नहीं है। जब हमारी फिका हनफी 70% हमारे भाई इस मसलक को मानने वाले हैं और ये उनकी सबसे बुनियादी किताब है उसमें ये बातें लिखी हूँ, तो फिर हम भी जिम्मेदार बनते हैं। जब हमारे ही एक मसलक की किताब फवाइद फरीदिया में सफ़ा नंबर 70 पे लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, एक चिश्ती को अल्लाह का रसूल कह दिया जाए, फिर हम भी जिम्मेदार बनते हैं। जब हमारे ही एक मसलक की किताब अल इमदाद सफ़ा नंबर 35 में लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, फिर हम भी जिम्मेदार बनते हैं। इस गुस्ताखाना रवैये में हमारा भी कोई ना कोई किरदार है। जब हमारी ही किताब अल इमदाद की एक और जगह पर इबारत कुछ इस तरह से हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुरीद पीर को आकर कहे आपका तसव्वुर करता हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करता हूँ, आपका कलमा मेरी जुबान पे जारी हो जाता है, मैं क्या करूँ? वो कहे तो पहुँचा हुआ है, फिर हम भी जिम्मेदार बनते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर लोगों को इकट्ठा करके 22 दिनों तक दारुल हुकूमत को बंद किया जाए, लोगों को ज़हनी अज़ियत दी जाए, जिस्मानी अज़ियत दी जाए, उसके बाद करोड़ों लेकर अपने घर को चले जाए, बंदे मरवा कर चले जाए, फिर हम भी जिम्मेदार बनते हैं। अल्लाह के लिए याद रखें, जब तक हम अपने नबी के साथ मुखलिस नहीं, अपने नबी की मोहब्बत में मुखलिस नहीं, अपने नबी की शख्सियत से मुखलिस नहीं, तब तक हम दूसरों का ना तो मुंह बंद कर सकते हैं, ना हाथ रोक सकते हैं, ना उनके दिलों में अपना रोब और दबदबा पैदा कर सकते हैं। जिस मुल्क की असम्बलियाँ वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना हो लेकिन पेच बंद ना किए जाए, असम्बली में कवानीन पास हो जाए, मुसद्दा तैयार करने वाले सामने आ जाएं, साइन करने वाले सामने आ जाएं और लीडर खामोशी से अपनी जुबानों को बंद कर लें, इसका मतलब ये होता है वहाँ पे नबी की शान से ज्यादा अहम लीडरों की शान है, सियासत है, वहाँ पे कुर्सी है, नबी की मोहब्बत नहीं, नबी की हुर्मत नहीं, नबी की ताज़ीम नहीं, नबी की तौकीर नहीं। और जब तक मुसलमान के दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उसका ईमान कामिल नहीं। उठाइए सुनन नसाई 4066 नंबर हदीस, मुआद बिन जबल लीडर किसे कहते हैं, रहनुमा किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं? इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर बनाकर यमन में भेजा। अबू मूसा अशअरी के पास गए, उनसे मिलने के लिए जब पहुंचे अभी खड़े थे, अबू मूसा अशअरी ने तकिया उठाया, इनको दे दिया, कहा तशरीफ रखें, वक्त का गवर्नर आके खड़ा है। तकिया पर लेने से पहले, बैठने से पहले राजुलन मूसाकुन, एक आदमी को देखा वो कैद है, बंधा हुआ है, कहा मा बालू हादर रजुल, इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे का केस क्या है, इस बंदे का मुकदमा क्या है? वो कहने लगे अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दीन इस्लाम से फिर गया है, ये यहूदी हो गया है, दूसरे दीन में चला गया है। तो वहां पर मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ला अक़उदु हत्ता तक़्तुलहु, मैं उस वक़्त तक तेरा तकिया कबूल नहीं करूंगा, तेरे बैठने की दावत कबूल नहीं करूंगा जब तक इसकी जो सजा बनती है वो दोगे नहीं। कहा सजा इसकी कत्ल है, इसे कत्ल करो तब बैठूंगा, तब तेरा तकिया मैं वसूल करूंगा। बैठे नहीं वक़्त के गवर्नर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिन्नत की, समाजत की, सुनन नसाई 4066, नहीं बैठे, बंदा बुलवाया, उसको कत्ल करवाया। मुआद बिन जबल फिर बैठे, कहा जो सजा बनती है इस्लाम में वो सजा दिलवाओ। हमारे लीडर भी ये कह सकते थे, हमारी हुकूमतें भी ये कह सकती थी, ये खत्म नबूवत पर जो डाका डालने वाले कम अज कम इतना ही कहते, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब हम अपने नबी से इतनी वफा करेंगे तो औरों को भी शाह मिलेगी, औरों को भी मिलेगी। आज ऐसे मौके पर हमें ये अहद करने की ज़रूरत है कि हम मुखलिस हो जाएं अपने नबी की वफा के मामले में, मोहब्बत के मामले में, अदब के मामले में, और उनका जो अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ मुकाम दिया है उसको समझने के मामले में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।